हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद अता फ़रमाए और बग़ैर किसी ऐब के, नक्स के अल्लाह ताला बच्चा और या बच्ची है उसकी पैदाइश फरमा दे। ये दो चीज़ों के लिए बड़ा कुरानी मजबूत अमल है। एक तो औलाद जिनकी नहीं है, क्योंकि ये भी एक आजमाइश होती है औलाद ना होना, और औलाद का होना भी आजमाइश होती है कि औलाद जो है वो दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हर लिहाज से बेहतर हो, और ख़ास तौर पे अगर औलाद ज़ाया हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, जिनको या डॉक्टर ने कहा दिया कि अब हो ही नहीं सकती औलाद आपकी, तो वो भी नाउमीद ना हो। ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब आयत है कुरान पाक की, और जिसने भी इसको यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसको नाउमीदी से उम्मीद अता फरमाई है। क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं और आकर कहते हैं जी हमारी औलाद नहीं है। अब यहाँ बड़ी तादाद में जो जोड़े आते हैं वो औलाद के लिए आते हैं, ज़्यादा तादाद जो हम देखते हैं। अब वो आकर कुछ अरसा दम करवाते हैं, कुछ ख़ास हमारे कुरानी आयात हैं तावीज़ पीने के, वो पीते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उम्मीद लगा देता है। हमने कभी उसकी तशहीर नहीं की, ना कभी हमने उसको उनकी वीडियो बना करके जी मैं 15 साल 20 साल औलाद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देने वाला है। हमें तो हर मसले में, चाहे कोई भी मसला हल हो जाता है, हमें फ़ौरन उसका क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहिए कि लोग खानकाहों को, दरगाहों को, या जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं, वो उनको या वो लोग खुद अपने आप को इसका क्रेडिट देते हैं जी मेरी वजह से ये हो गया, मैंने ये दम किया कैंसर का मरीज़ ठीक हो गया, मैंने जो है ये दम किया जादू जड़ से, जिन्नात जड़ से ख़त्म हो गए। नहीं, ये चीज़ें अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं कि शिफा देने वाला, कामयाबी देने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह। तो हमें अपनी तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को शिफा दिला दी, किसी का कोई मसला हल हो गया, तो ये अल्लाह ने किया, हमें अपनी तरफ नहीं मंसूब करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा ये है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है नुकसान की बात ये है कि हर दरगाह वाला, हर जो है जो ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पब्लिक उसकी तरफ आ रही है, तो वो लोगों के जो शिफा हो जाती है उसको अपनी तरफ मंसूब करता है, और जिनकी शिफा नहीं होती तो कहते हैं अल्लाह को मंजूर ये था। यानी अल्लाह शिफा नहीं देने वाला और ये कौन है? शिफा देने वाला बन गया। और ये इतना बड़ा झूठ है, धोखा है। पहले तो हमें इससे निकलना चाहिए, और जी फलां जगह जाओ आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, ये यकीन ही ख़त्म कर दो। मुसल्ले के अलावा, अल्लाह के आगे झुकने के अलावा मसला कभी हल नहीं होता। ये यकीन बना लें कि अल्लाह मसले हल करता है। फलां जगह चले जाएं, बस आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। ये झूठे किस्से, कहानियाँ, कहावतें लोगों ने बनाए होते हैं, और लोग इतने मिसालें लगाकर वो वाक़यात सुनाते हैं कि उस बंदे को हाजत रवा बना देते हैं। और जब वो फौत होता है तो वो बेचारा हिल ही नहीं सकता, उसको उठा के आप कब्र में उतारते हैं, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो पता चला खालिक एक है जो सबको देता है, और हम उसके दर से मांगेंगे तो हमें भी मिलेगा। क्यों? कि हमने कुरान पाक को अलिफ लाम मीम से वन नास तक जो पढ़ा है, तो उसमें देखा है कि सारे नबी उससे मांगते हैं, सारे सहाबा अहले बैत औलिया उससे मांगते हैं, तो हम भी उसी से मांग रहे हैं। वो क्या? अल्लाह खुद कहता है कि आपको मैं दे सकता हूँ। जब मैं ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे सकता हूँ, जब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दे सकता हूँ, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ हमारे पास शाहिद हैं, तो मैं आपको भी औलाद दे सकता हूँ। औलाद आपकी गुमराह है तो कोई बात नहीं, गुमराही में पड़ गए थे यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, नबियों की औलाद भी पड़ जाती है गुमराही में। अब वो भी तो अपने भाई को ज़िंदा कुएँ में फेंक आए थे, लेकिन उनको भी राह रास्त पे अल्लाह ने किया। तो यकूब पैगम्बर ने खुद कुरान में कहा कि बच्चों ने कहा अब्बा जान हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें, उन्होंने कहा हाँ मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, और इस्तग़फ़ार की। और नबी जिसके लिए इस्तग़फ़ार करे वो बख्शा जाता है। तो अब वो बच्चे भी राह रास्त पे आ गए थे, नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल हैं, तो भटक सकते हैं। ये मुआशरा भटका हर एक को सकता है।
آپ یہ نہ کہیں جی نہیں نہیں یہ تو بڑے علامہ ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے خاندان ہے، یہ بڑی فلاں نسل سے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دور تھا، میں اس جگہ گیا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کے گاؤں میں، تو وہاں ہم نے دیکھا پہاڑ اور ایسے کھائیاں ہیں، تو آج سے 3000 سال پہلے اگر وہ نبی کی اولاد بھٹک سکتی ہے تو آج 3000 سال کے بعد موبائل، ٹچ موبائل کے ہوتے ہوئے کہ آپ اور ہماری اولادیں نہیں بھٹک سکتی؟ ہمارے ہاں تو ہے ہی ماحول گندا سارا۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ اصل یہ دیکھنا ہے کہ ان کو بچایا کیسے جائے، وہ نبی کا طریقہ، وہ قرآن کا انداز۔ تو وہ اللہ بتا رہا ہے اولاد نہیں ہے یہ پڑھو، اولاد ہے پھر بھی یہ پڑھو، اولاد نہیں ہے تو اللہ دے گا۔ اگر عیب والی پیدا ہوتی ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ پڑھو، اللہ اس کو قائم دائم رکھ کے پیدا کرے گا۔ اور پیدا ہو کے مر جاتا ہے پھر بھی یہ پڑھو، اللہ اسے قائم دائم رکھے گا۔ اب بڑا ہو گیا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، بھٹک رہا ہے، رستے سے ہٹ رہا ہے، وہ بھی تو ٹینشن ہے۔ اسے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات میں سورہ کہف کے اینڈ میں آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے اس بچے کو مار دیا، کہا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر بنا دیتا، تو اس لیے اس کو یہیں سے اب مجھے اللہ کا حکم آیا، میں نے اس کو مار دیا۔ کہ بعض اولاد ماں باپ کو کفار کی صف میں کھڑا کروا دیتے ہیں، رشوت لے رہا ہے باپ، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے اولاد کے لیے، اور پھر کفر بھی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں ایک بہت اچھا ڈاکٹر تھا، دیندار، بالکل دیندار، یوں حلیہ، اور بیٹے نے ایک باہر کسی غیر مسلم سے شادی کی اور وہاں اس کو نیشنلٹی مل گئی، اس نے اس کو بھی بلا لیا، یہ دونوں بھی چلے گئے، تھوڑے دنوں بعد یہ بھی اسلام چھوڑ کے ادھر چلے گئے، تو اب اولاد نے بنا دیا نہیں بنا دیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ مجھے اس کا فیملی نے آ کر بڑا ابدیدہ ہو کے رو کے کہا جی دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو یہاں تو بڑا نمازی تھا، دیندار بنا تھا، حلیے سے بھی اور ہر لحاظ سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نا امید نہ ہوں، اللہ سے مانگے۔ وہ آیت ہے سورہ روم، آیت نمبر 11 سورہ روم کی، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ دو جملے ہیں، تیسرے جملے میں اللہ نے بات ہی ختم کر دی، یعنی 3 جملوں میں بات پوری۔ آپ کہنا ہماری پوری زندگی کب سے، میری آپ کی ایج نہیں، پیدائش نہیں، ڈیتھ نہیں، یہ بیچ کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، زمین و آسمان سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے اللہ قصہ شروع کر رہا ہے، اور پھر قیامت کے سور پھونکنے کے بعد تک کی بات کو، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی کو اللہ ایک چھوٹے سے جملے میں، یوں آپ کہتے ہیں نا سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ نے اس مثال کو یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے پوری ہسٹری کو، سائنس ساری کو، کائنات پوری کو ان 3 جملوں میں بند کر دیا۔ اللہ نے کہا اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ہے جو تمہیں پہلے پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ جب پہلا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر ثم یعیدہ، پھر تم اس کی طرف واپس سے اٹھائے جاؤ گے، آؤ گے واپس۔ پہلے پیدا کیا، مار دیا، ختم کر دیا، کون کون چلے گئے ہمیں نہیں پتا، ہمیں ان کی ہسٹری بھی نہیں پتا، ہمارے کمپیوٹر فیل ہے، ہماری تمام ہسٹری فیل ہے کہ کس کس کا نام ان کو یاد ہوگا۔ ہمیں اپنے پردادا کا نام نہیں آتا۔ اب آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے پردادا کا نام بتائیں، آپ کو پتا ہے کسی کو؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے پردادا کا نام نہیں آتا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں نا، نہیں آتا۔ ہمارے پردادا کے دادا کا نام کس کو آتا ہوگا؟ ہر بندے کا نہیں پتا نا۔ تو اللہ کا، ہمیں تو اپنے پردادا کے پردادا کا نہیں پتا، اللہ ہسٹری کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ زمین و آسمان بھی نہیں بنا۔ اللہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے یبدأ الخلق، جو تمہیں سب سے پہلے جس نے پیدا کیا۔ پھر ثم یعیدہ، پھر تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا، تمہارے خون میں آنے والا تمہارا پڑپوتا تمہارا نام نہیں جانتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر تمہیں اٹھائے گا، اٹھا کر زندہ کرے گا، تمہیں دوبارہ تخلیق کرے گا، پھر
ثم الیہ ترجعون، پھر تم زندہ ہونے کے بعد دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو پہلے تخلیق کرنے والا کون؟ سارے بتائیں۔ دوبارہ اٹھانے والا کون؟ اور پھر اپنی طرف لٹانے والا کون؟ یہ اللہ تین باتوں میں سمور ہے کہ تم کہتے ہو بچہ کیسے ہوگا، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یقین کر لو۔ اللہ نے پہلے جب اس وقت پیدا کیا جب کوئی نقشہ نہیں تھا تو آج بھی کر لے گا۔ ثم یعیدہ، تم سے پیدا کرے گا دوبارہ، پھر وہ بٹک چکا ہے، ثم الیہ ترجعون، میں اس کو اپنی طرف آنے والا بنا دوں گا۔ اسے خوف پیدا ہوگا کہ نہیں میں نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، تو یہ خوف جب پیدا ہو جائے نا بڑے بڑے سدھر جاتے ہیں، بڑے بڑے سدھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس خوف کو جس کو عطا کر دے۔ ابو منصور بادشاہ پر لشکر کشی کر رہا تھا، اور اس کا جو سپہ سالار بڑا تھا وہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں بیٹھتا تھا۔ تو امام صاحب اہل بیت کے بڑی مداح تھے، محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، نفس زکیہ کے خلاف بغاوت جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، وہ کراچی والوں کے، تو حضرت حسن کے پڑپوتے تھے وہ نفس زکیہ۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو اس کا ذہن بدل گیا، اس نے ہتھیار ہی پھینک دی۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ جملہ، یہ اتنا بڑا سپہ سالار میرا، یہ کیسے جو ہے میرے خلاف، مطلب میرے حکم کو نہیں عمل میں لا رہا۔ تو پھر اس کو پتہ چلا، اس نے کہا جی دیکھو مرنا ہے، میں نے مر کے تو اہل بیت کے سامنے ہی جانا ہے نا، آپ تو میرا وہاں ساتھ نہیں دیں گے، مجھے آل رسول ہی میرے کام آئیں گے وہاں، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بات پتہ یہ چلی، یہ ترجعون جو ہے یہ بچے کو، بوڑھے کو، جس کو ہو جائے پیدا، پھر وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے، گمراہی سے۔ تو اب آپ نے اگر اولاد نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ سورہ روم کی آیت نمبر 11، آپ اولاد نہیں ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور 40 دن پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور دعا کریں، میاں بیوی دونوں، اور یہ عمل 40 دن کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات اولاد عطا فرمائے گی۔ اولاد ناقص یا نقص والی پیدا ہو رہی ہے یا ڈر ہے کہ حمل ضائع نہ ہو جائے، تو روز حمل کے دنوں میں جب تک حمل ہے خود یا کوئی دم کر کے 100 بار دے دے، پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ گمراہ ہو چکا ہے کوئی تو اس کو 100 بار پانی پہ دم کر کے 11 دن تک پلائیں، اور اس کے لیے غیبانہ اگر دور ہے تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لائے گا۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے، چھوٹا سا ایک آیت ہے، چھوٹی سی مختصر سی، لیکن اس کے اندر اتنا بڑا اللہ کا میسج ہے، پیغام ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری نجات کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔